الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے آپ کو انتہائی خوش قسمت لوگوں میں سمجھتی ہوں، اس لیے کہ نہ میں کسی قابل، نہ میرے اندر علم، نہ میرے اندر فہم، نہ میرے اندر اتنی جرأت، اتنی ہمت کہ میں ازواج مطہرات کا تذکرہ کر سکوں، مگر یہ اللہ کا کرم اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ وہ میری زبان سے ان امہات المؤمنین کا ذکر کروا رہا ہے۔ خداوند عز و جل تو توفیق عطا فرما کہ میں ان محترم بزرگ ہستیوں کا ذکر درست طریقے سے کر سکوں اور تیری بارگاہ میں سرخرو ہوں اور امہات المؤمنین خوش ہوں مجھ سے، آمین ثم آمین۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہم کر رہے تھے، اور ان کے ذکر کے سلسلے میں ہم نے ان کی زندگی کے اس رخ کو دیکھا جس میں آپ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنی ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کس طرح اکتساب علم کیا کرتی تھیں۔ آپ کا حجرہ مبارک مسجد نبوی سے متصل تھا، اور مسجد نبوی سے متصل جب تھا تو جو کچھ بھی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درس دیا کرتے تھے، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے سنا کرتی تھیں اور ذہن نشین کیا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان بزرگ محترم عالم خواتین میں سے ہیں جو پڑھنا اور لکھنا جانتی تھی، اور اس پڑھنے لکھنے کو صرف جانتی ہی نہیں تھی بلکہ جو جانتی تھی وہ دوسروں تک پہنچاتی تھی۔ علم کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اسے اوروں تک پہنچایا جائے، اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تقریباً نصف صدی یہی کام کیا کہ سرکار کے علم کو لوگوں تک پہنچایا، اور یہ آپ کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان ہے۔ آپ صرف محسنہ خواتین نہیں بلکہ محسنہ اسلام ہیں، آپ محدثہ ہیں، آپ فقیہہ ہیں، آپ صاحب الرائے ہیں، اجتہاد فکر آپ کا اس قدر عمدہ ہے کہ جس کی انتہا نہیں، غرباء کی غمگسار ہیں، نہایت پاکیزہ اخلاق، پاکیزہ صفت، متقی، پرہیزگار ہیں، زہد و تقوی میں اپنا ثانی آپ ہیں۔ حضرت عائشہ ایسی بلند کردار ہیں کہ آپ کا نام زبان پر آتے ہی ہمارے سر ادب و احترام سے جھک جاتے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ امہات المومنین ہیں ہی قابل احترام، کیونکہ امہات المومنین ہی تو ہیں جنہوں نے زندگی کے ہر تاریک گوشے میں ایسے روپہلی چراغ روشن کر دیے ہیں جن کی ضیاء میں ہم اپنی زندگیوں کو روشن تر کرتے ہیں اور زندگی کی شاہراہوں پر نہایت کامیابی سے چل سکتے ہیں، دینی اور دنیاوی فلاح و کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اس قدر بلند ہے اور آپ کی خدمات اتنی اعلیٰ ہیں کہ آپ کی زندگی کو احاطہ کرنے کے لیے میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ مختلف عنوانات سے اگر ہم آپ کی زندگی کا احاطہ کریں تو بھی آپ کی زندگی کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی دوسری نشست جب ہم کریں گے تو اس میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی علمیت کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی نشست حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی علمی خدمات سے وابستہ ہیں۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عائشہ آدھا دین ہے۔ علم کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں جو حاضر ہیں وہ غیر حاضر تک میرا پیغام پہنچا دیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد تقریباً نصف صدی یہی خدمت انجام دی۔ آپ کا کام لوگوں کو تعلیم دینا تھا۔
حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ محترم زوجہ محترمہ ہے، وہ محترم ام المومنین ہے، جن کے اوپر جتنا بھی فخر کیا جائے وہ کم ہے۔ صرف مسلمان خواتین ہی نہیں بلکہ تمام مومنین آپ پر جس قدر فخر کریں وہ کم ہوگا، اس لیے کہ تاریخ اسلام آپ کی مرہون منت ہے۔ امت مسلمہ کی جو خدمت حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دین کے ذریعے کی، وہ آپ ہی کا کمال ہے، وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ خواتین پر جہاں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار احسانات ہیں، وہیں آپ نے مسلمان خواتین کو یہ بھی باور کرا دیا کہ مسلمان عورت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ اگر وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر رہی ہے، اگر وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر رہی ہے تو اس سے بڑھ کر دنیا میں، اس سے بہتر نہ دنیا میں کوئی ہے، نہ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہے۔ اور آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان عورت پردے میں رہ کر علمی، مذہبی، اجتماعی، سیاسی خدمت کر سکتی ہے اور اصلاح و ارشادات اور امت کی بھلائی کا ہر کام بجا لا سکتی ہے۔ اسلام نے عورت کو جو مقام اعلیٰ بخشا ہے، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اس کی عملی تفسیر ہے۔ ترمذی میں موجود ہے کہ اگر تمام مردوں کا علم ایک جانب اور خواتین کا علم ایک جانب رکھ دیا جائے تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ان سے بڑھ کر ہوگا۔ خواتین کو یہ اندازہ ہو کہ ترویج دین، تبلیغ، اللہ اور رسول کی اطاعت میں مسلمان خواتین مردوں سے کم نہیں، اور امہات المومنین ان سب سے بڑھ کر ہیں۔ حضرت حشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے قرآن، فرائض، حلال و حرام، شاعری، عرب کی تاریخ و نسب میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو واقف کار نہیں پایا۔ اور حضرت عروہ کے بیان ہے کہ میں نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو عرب کی تاریخ و نسب کا ماہر نہیں پایا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ عرب جاہلیت کے رسوم اور معاشرتی حالات کے متعلق بعض نہایت قیمتی معلومات حضرت بی بی عائشہ کی زبانی حدیث کی کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ مثلاً عرب میں شادی کے کیا طریقے رائج تھے، طلاق کی کیا صورت ہوتی تھی، شادیوں میں کیا گایا جاتا تھا، کیا کہا جاتا تھا، کیا کیا جاتا تھا، ان کے روزے کا دن کون سا تھا، حج میں کہاں اترتے تھے، میت کو دیکھ کر کیا کہا جاتا تھا، اور اسلام کے بعض اہم تاریخی واقعات، مثلاً سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغاز وحی اور ابتدائے نبوت کے مفصل حالات، ہجرت کی کیفیات، خود واقع افک کی تمام جزیات ہمیں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی پہنچی ہیں۔ احادیث کی کتابوں میں 2-2 3-3 صدر سے زیادہ کسی کی احادیث موجود نہیں ہوتی، مگر جب ہم حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دیکھتے ہیں تو وہ کئی صفحات پر منحصر ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ہر چیز کو انتہائی باریک بینی کے ساتھ، انتہائی دقت نظری کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کوئی چیز، کوئی گوشہ تشنہ نہ رہ جائے۔ اکتساب علم کا اس قدر شوق تھا کہ ہر بات سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کرتی تھی۔ ایک دن سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا حساب لیا گیا وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نہیں ہے کہ ہم آسان حساب لیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ پیشی ہے، حساب نہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نکاح کے موقع پر عورت و مرد دونوں کی اجازت ضروری ہوتی ہے، عورت کی اجازت ضروری ہے، لیکن لڑکیاں شرم سے بول نہیں پاتی، تو اس سلسلے میں کیا فرمان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان کی خاموشی ہی ان کا جواب ہے، یعنی ان کی خاموشی ہی گویا مثبت جواب ان کی جانب سے ہے۔ اس طرح بہت ساری باتیں ہیں جو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتی تھی، اور پوچھنے میں کبھی بھی
کوئی کسر اٹھا نہ رکھتی تھیں. اسی لیے فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں کیا ہی اچھی عورتیں ہیں کہ انہیں کوئی چیز مانے نہیں ہوتی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو پوچھنے میں. خواتین سے متعلق بہت سارے امور ایسے ہیں جو ہمیں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے ہی پہنچے. یعنی خواتین کا مردوں کے ساتھ ربط کس طرح ہونا چاہیے اور دیگر جو باتیں ہیں بہت ساری، یعنی ان کے نماز کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے، ان کے وضو کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے، ان کی معاشرت کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے. اس طرح اور بے شمار باتیں ہیں جو ہمیں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے پہنچی. اس لیے کہ ایک خاتون معلمہ ہی خواتین کی جزیات کو صحیح طریقے سے خواتین تک پہنچا سکتی ہے، اور یہ کام حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بحسن و خوبی ادا کیا. آپ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر برس حج کے اوپر تشریف لے جاتی تھی، ہر برس حج کے اوپر تشریف لے جاتی تھی. سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے، عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ آپ نے کہا حج اور عمرہ ہی عورتوں کا جہاد ہے. اس کے بعد آپ نے ہر برس حج کیا، لیکن آپ کے حج کرنے کا ایک عظیم مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ چونکہ وہاں ہر جگہ کے لوگ موجود ہوتے تھے، ہر قبیلہ ہر گروہ وہاں موجود ہوتا تھا، اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک معلمہ کی حیثیت سے وہاں موجود ہو کر کے انہیں ترویج علم کیا کرتی تھی. گویا ایک مقصد حج کے ساتھ ساتھ علم کی ترویج بھی تھا جو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی، اور تمام زندگی اس کے اوپر کاربند رہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، آپ کے وصال کے بعد، امہات المومنین جس طرح ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرتی، جس طرح ایک دوسرے سے اکتساب کیا کرتی، جس طرح ایک دوسرے سے پوچھا کرتی، اس میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب نہ تھا. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم کے مقابلے میں تمام ازواج مطہرات کا علم کمتر تھا. یعنی کمتر تھا اس معنی میں کہ جو مقام اعلیٰ آپ کو علمیت کی حیثیت سے حاصل ہے وہ ازواج مطہرات میں کسی دوسرے کو حاصل نہیں تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی بھی پیچیدہ مسئلے کو جب ہم گرفتار ہو جایا کرتے مسئلے میں تو ہم حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کرتے، اور مشکل سے مشکل مسئلے کو وہ اس طرح سلجھاتی کہ وہ ہمیں مسئلہ ہی نہیں لگتا. آپ سے 2210 احادیث مروی ہیں، اور جن میں 170 ایسی ہیں جس پر محدثین کا اتفاق ہے. طب میں بھی آپ مہارت رکھتی تھیں. ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بخار جہنم کا شعلہ ہے، اسے آگ سے ٹھنڈا کیا کرو. اور دیکھیے آج کے دور میں جب سائنس نے اتنی ترقی کر لی، بخار کو سب سے پہلے ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ بخار کو کم کرو، کوئی دوا دو یا نہ دو، سب سے پہلے کیا ترکیب کرو کہ بخار کو کم کرنے کی کوشش کرو. اور کم کرنے کے لیے مریض کو بعض دفعہ نہلایا بھی دیا جاتا ہے اور ٹھنڈے پانی سے اس کو غسل بھی کرایا جاتا ہے. اور یہ بات حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں بہت پہلے بیان فرما دی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، جنہوں نے کوئی معاملہ کوئی مسئلہ ایسا نہ چھوڑا جس میں ہمیں کبھی بھی کوئی تکلیف ہوئی ہو. آپ یہ جانتی تھیں کہ آگے چل کر خواتین کو کیا دشواریاں پیش آ سکتی ہیں. آپ اچھی طرح خواتین کے مزاج سے واقف تھیں، لہٰذا جب خواتین آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے آیا کرتی تو آپ ان کے مسئلے کو تسلی و تشفی کا جواب دیا کرتی، اور یہ بھی کہا کرتی کہ علم کے حاصل کرنے میں شرم مناسب نہیں. خود پروردگار دو عالم قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نہیں شرماتا کہ مثال دے کسی مچھر کی، مکھی کی یا اس سے بھی کمتر چیز کی. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر سختی کے ساتھ کاربند تھی اور ہر مسئلے کا تسلی و تشفی کے ساتھ جواب دیا کرتی تھی. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی علمیت کے بارے میں اگر نشستیں کی جائیں تو بہت ساری نشستیں بھی ناکافی ہوں گی.
جائے کہ ایک نشست میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بیان کرنا مشکل ترین عمل ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ میرے علم میں اضافہ فرمائے، ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہم امہات المومنین کی اسوہ حسنہ کو بھی سمجھیں اور ان کی علمیت کو بھی سمجھیں اور ان کے علم کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو گزاریں تاکہ ہماری پاکیزہ زندگی ہو اور ہم دنیا اور عقبہ دونوں کی رحمتیں بھی سمیٹیں اور دنیا عقبہ دونوں جگہ کامیاب و کامران ہوں۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں امہات المومنین پر، اللہ کی رحمت نازل ہو ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، جو جنت البقیع میں آسودہ ہیں، جن کا سن وصال 58 ہجری، بعض کتب سیر میں 57 ہجری ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے 17 رمضان المبارک، جو غزوہ بدر کا دن بھی ہے، وہی حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تاریخ وصال بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائے اور ہمیں ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔